بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ آپ کے قرارت مند کی یہ کیفیت تھی، قرآنی آیات سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنی اس فعل میں اس امر کا خیال رکھنا کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہوتی ہے جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو اور وہ قصداً طاری کرے اور اس پر کوئی نصیحت بھی اثر نہ کرے تو وہ شخص گناہ گار ہے، اور جو شخص قصداً روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے تھے۔ دوران واز حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر لیے اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اس محفل میں ایک بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ آیا آج حسن بصری رضی اللہ عنہ کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنا واز جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج بن یوسف کی آمد پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا واز جاری رکھا۔ چنانچہ اس بزرگ نے تسلیم کیا کہ آپ واقعی ایک عظیم بزرگ ہیں، کیونکہ احکام خدا بندی بیان کرتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام واز پر حجاج بن یوسف نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن بصری سے مل لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ حجاج بن یوسف کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غفار ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لہٰذا اپنی غفاری کے صدقے میری مغفرت فرما دے، کیونکہ پورا عالم کہتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اور یہ عذاب میں گرفتار ہوگا، لیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا، یقیناً تیری شان ہے جو چاہے کرے، اور اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب حسن بصری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا یہ بدبخت اصول آخرت بھی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ بصرہ میں تشریف لائے تو تمام واعظین کو واز گوئی سے منع فرما دیا اور فرمایا تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن جب حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مجلس واز میں پہنچے تو ان سے پوچھا تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا آپ کو واز گوئی کی اجازت ہے، اور جب حسن بصری کو معلوم ہوا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے عرض کی مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیں۔ چنانچہ ایک تشت میں پانی منگوا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اس وجہ سے اس مقام کا نام بالتشت پڑ گیا۔ روایت ہے کسی شخص سے آپ نے گریہ زاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا میں نے محمد بن کعب سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی گناہ گاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کاش اس کے بدلے مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں ہے کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ ایک مرتبہ آپ پوری رات مصروف گریہ رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، پھر اس قدر گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں کہ جس دن مجھ سے ایسی خطا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ باز پرس کرے اور یہ فرما دے اے حسن ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، اور تدفین سے فارغ ہو کر قبر کے سہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا
گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے، تو پھر ہم ایسی دنیا کے خواہشمند کیوں ہیں؟ آپ کی اس نصیحت سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ آج ہم اس سلسلے کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ کل پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے تمام سننے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔